آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت اتنی زیادہ طاری رہتی تھی کہ آپ بندگی کی تصویر بنے رہتے تھے. بہت کم بولتے، چلتے تھے تو جھک کر چلتے تھے. جھک کر چلنے سے مراد یہ کہ جیسے آپ جب کبھی سفر بھی کر رہے ہوتے تھے یا پیدل چل رہے ہوتے تھے تو جیسے کسی نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، یعنی سینہ پھلا کر نہیں چلتے تھے آپ. اس سے یہ مراد ہے. تنقید سے ہم کبھی برا نہیں مناتے تھے. آپ کپڑا پہنتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں بندوں کی طرح لباس پہنتا ہوں. کیا یہ سارے کام کرنے مشکل ہیں؟ ان کو اپنانا بہت آسان ہے. کھانا کھاتے تو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا آکل کما یاکل العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں، اللہ کے بندے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں بندوں کی طرح کھاتا ہوں، کہ میں تو اللہ کا غلام ہوں، یہ غلامی کا احساس آپ پر ہمیشہ چھایا رہتا تھا. اور اس معاملے میں آپ کی نزاکت کا اور نزاکت کے احساس کا یہ عالم تھا کہ آپ کے ایک ساتھی نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار کہا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، یعنی جو آپ چاہیں. یہ سنتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اجالتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کے برابر کر دیا؟ تمہیں اس طرح سے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ وحدہ، وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہے گا. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ایک مالدار مسلمان کو جو اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک غریب مسلمان سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا، اور قریب کوئی ایسا شخص بیٹھے جس کا لباس گندا ہو، میلا ہو، یا اس سے پسینے کی بو آ رہی ہو، تو نیچرلی لوگ جو ہیں وہ ایسے فرد کے قریب نہیں ہونا چاہتے. آپ نے ایک مالدار مسلمان کو جب دیکھا کہ وہ اپنے پاس بیٹھے غریب مسلمان سے بچنا چاہ رہا ہے، یعنی اس کے کپڑوں سے اپنے کپڑے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کپڑے سمیٹ رہا ہے، اس موقع پر آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی غریبی تمہیں لپٹ جائے گی؟ کتنی پیاری بات ہے. دل کے اندر سے وہ احساس ہی نکال دیا جس میں اپنی برتری ہو. سیدنا ابو ذر غفاری بتاتے ہیں کہ روز میں مسلمان صحابی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کا رنگ کالا تھا. کسی ضرورت سے میں نے انہیں مخاطب کیا تو میری زبان سے نکل گیا یا ابن السودا، کہ اے کالے رنگ والے، یا اے کالی کے بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند کیا. آپ نے فرمایا تفسا تفسا، پیمانہ پورا بھر، پیمانہ پورا بھر، یعنی سب کو ایک پیمانے سے دو. آپ ایک کو تو عزت دو اور دوسرے کو عزت نہ دو تو یہ عدل نہیں ہے. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں. سب کو ایک پیمانے سے دو. ایسا نہ کرو کہ کسی کو تو اچھے الفاظ سے مخاطب کرو اور کسی کو برے الفاظ کے ساتھ. انسان اور انسان کے درمیان تمیز ضرور کرو. پھر آپ نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. سیدنا ابو ذر غفاری کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا. شدت خوف سے زمین پر لیٹ گئے اور اس شخص سے کہا قم فتح علی خدی، کھڑے ہو جاؤ اور میرے چہرے کو اپنے پیروں سے مسل دو کہ میں نے تمہیں ایسی بات کیوں کہی. رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ کتنا خوبصورت ہے. لوگوں کے اندر کیسی عاجزی آتی تھی. خطا تو ان سے بھی ہوتی تھی، لیکن خطا کے نتیجے میں اپنی خطا پر جمتے نہیں تھے.